اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ سے تازہ ترین اپڈیٹ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے احباب نے ہمیں کمنٹس باکس کے اندر میسج لکھ کے دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کو بولا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اس کانٹیکٹ کو اس میں ایڈ کر لیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسی ویڈیو میں، بلکہ تمام ویڈیوز کی ڈسکرپشن کے اندر دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے۔ وہاں سے آپ کلک کر کے دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور وہیں پہ پاکستان سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پیج ہے ہمارا، جو فیس بک پہ پیج ہے، وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹویٹر پہ بھی آپ دا میسج ٹی وی کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ان تمام احباب کا شکر گزار بھی ہوں کہ جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ منور علی بھائی نے ہمیں مسجد وزیر خان کے بعد موتی مسجد شاہی قلعہ میں بھی بغیرتی کی انتہا، موتی مسجد میں جوتوں سمیت شوٹنگ، اور کنجریوں نے مسجد کے اندر نیم برہنہ شوٹنگ کی۔ مسجد کے اندر چھوٹا سا پردہ لگا کر کپڑے بھی تبدیل کیے، مسجد کے حرمت کو پامال کیا۔ مجھے معلوم ہے، اچھا آگے وہ ویڈیو کلپ ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ مسجد وزیر خان کے بعد موتی مسجد کے حوالے سے ویڈیو کلپ ہے۔ آخر میں قیامت بولنا چاہیے تھا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ پورا سیٹ لگایا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ جو آپ اس وقت سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ناظرین، جو وہ خواتین ہیں جنہوں نے اندر ہی مسجد کے اندر ہی اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، اور نیم برہنہ شوٹنگ بھی وہاں پہ ریکارڈ کروائی۔ جی، اہل محلہ ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ مسجد میں پہنچے، اور انہوں نے آ کے ان کو اس شوٹنگ سے باز کیا اور ان کو روکا۔ اس کے بعد سید علی اویس گیلانی بھائی ہیں، انہوں نے منور علی بھائی کی اسی ویڈیو کے اوپر کہا کہ ماشاءاللہ محترم بھائی، یہ ویڈیو کب کی وائرل ہو چکی ہے، اور اب آپ ممبرز کو جذباتی کر رہے ہو، اٹ از ناٹ گڈ۔ اس کے بعد علی نفیس ملک صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بہت ہی متحرک اس دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ کے یہ ممبر ہیں، اور بار کونسل کے بھی کافی دفعہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے ایک بہت ہی پیاری ہمیں پوسٹ بھیجی: اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا۔ یہ ہندو ہے ایک، رجندر سنگھ بیدی، اس کا یہ شعر ہے: اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھائی نے منور علی بھائی کی اس ویڈیو کے اوپر، جو مسجد وزیر خان کے بعد موتی مسجد شاہی قلعہ میں بغیرتی کی انتہا کے ٹائٹل سے تھی، اس پہ انہوں نے، ذوالفقار علی بھائی ہیں، یہ ہمارے ذوالفقار علی بٹی ہیں، ایس ایچ او ہیں یہاں پہ تھانہ راجہ جنگ میں، انہوں نے لکھا ہے: یا اللہ ہمیں معاف فرما، اس دور حکومت میں اتنی زیادہ بے حرمتیاں اور بغیرتیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد کنگن پور سے ہیں پیر اسداللہ، کنگن پور کے پاس ایک ستو کی ہے، وہاں سے یہ ہیں، انہوں نے بھی اسی ویڈیو کلپ کے اوپر ایسے ہی کچھ جذبات اور خیالات کا اظہار فرمایا جیسے ذوالفقار بھائی نے بھیجا۔
ہارون خان ہیں، یہ رانا ہارون خان منچ صاحب ہیں، صدر ہیں پریس کلب کے، اور انہوں نے نلکا سٹاپ کے قریب بس الٹ گئی۔ اللہ کے شکر ہے کہ تمام مسافر محفوظ رہے، چند ایک کو معمولی چوٹیں آئیں، اور ساتھ انہوں نے وہ بس کی جو تصویر ہے وہ بھی ہمیں سینڈ کی ہے۔ اس کے بعد تنویر بھائی ہیں، یہ ڈرائیونگ لائسنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور ڈی پی او آفس میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے ایک ہمیں ویڈیو کلپ بھیجا ہے جو اس وقت ناظرین سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ طنز و مزاح پہ مبنی ایک ویڈیو ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ بھی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اور ہمارے استاد محترم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس وقت ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بغداد اور بصرہ اور ان گلیوں کے اندر جو لائبریریاں بنی ہوئی تھیں ان کو آ کے تباہ کیا اور آگ لگائی اور دریا نیل کے اندر کتابوں کو پھینکا، تو اس وقت بھی مسلمان کچھ اسی طرح کے مسائل سے دوچار تھے، وہ بستہ تھے کہ مسواک کتنی ہونی چاہیے، اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، مسواک کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے، اور کیا نانی کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے، کیا ممانی جو ہے وہ دوسرے خاندان سے آتی ہے تو کیا اس پہ وہ حرمت واجب ہوتی ہے جو باقی رشتوں کے اندر حرمت ہوتی ہے۔ اس طرح کے مسائل اس وقت بھی چل رہے تھے، اور بے شمار اس طرح کے آج بھی مسائل ہیں جو امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ تو ایک طنز و مزاح کی شکل میں انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ہمارے لیے ایک سوچنے کا باعث ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تنویر بھائی ہیں جو ڈرائیونگ لائسنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ڈی پی او صاحب کے آفس میں۔ تو پنجاب پولیس کا گجرات میگا کرپشن سکینڈل، جس میں صرف گجرات میں پولیس افسران نے خزانے کو 70 کروڑ کا ٹیکہ لگایا، اس میگا سکینڈل کے اہم کردار اکاؤنٹنٹ رضوان اشرف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور نیب کے سامنے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان انکشافات کو پڑھنے کے بعد عوام پنجاب پولیس کی خدمات سے بخوبی واقف ہو سکے گی۔ یہ خود بھی پنجاب پولیس سے وابستہ ہیں جنہوں نے یہ پوسٹ ہمیں شیئر کی ہیں۔ نیب تحقیقات کے مطابق شہداء کے فنڈز، پولیس انویسٹیگیشن فنڈز اور ریٹائرمنٹ فنڈز میں سے ڈی پی اوز، ایس ایس پی اور ایس پی حضرات گجرات کے نجی ہوٹل میں رقص و سرور کی محفلیں سجاتے رہے اور کافی ہاؤسز میں پارٹیز کرتے رہے۔ اکاؤنٹنٹ رضوان کے مطابق اعلیٰ افسران ناچنے والیوں اور گانا بجانے والیوں کو قومی خزانے سے رقوم میرے ذریعے منتقل کرتے رہے۔ سابق ڈی پی او گجرات سہیل ظفر نے
شہداء فنڈ سے 25 سے 30 لاکھ ذاتی گھر کی تزئین و آرائش پر لگا دیے۔ ایس ایس پی رائے ضمیر سابق آئی جی شوکت جاوید کو 50,000 ماہانہ قومی خزانے سے ادا کرتے رہے۔ نیب حراست میں تفتیش کے دوران اکاؤنٹنٹ رضوان نے بتایا کہ ہر ڈی پی او کا سرکاری خزانے سے رشوت کی مد میں ماہانہ لاکھوں میں فکس تھا۔ اکاؤنٹنٹ رضوان اشرف نے تحقیقات میں انکشاف کیا کہ گجرات کے سابقہ ڈی پی او رائے اعجاز، جو کہ ڈی پی او گجرات کے علاوہ نوابشاہ میں بطور ایس ایس پی بھی فرائض انجام دے چکے ہیں، 12 لاکھ پٹرول کی مد میں بطور رشوت ماہانہ وصول کرتے رہے۔ پٹرول کی مد میں ماہانہ 12 لاکھ روپے ایم ٹی او اختر شاہ کے ساتھ مل کر قومی خزانے سے نکالتے رہے۔ رائے اعجاز نے بھائی کی شادی میں 40 لاکھ روپے کے تحائف قومی خزانے سے ادا کیے۔ رائے اعجاز آسٹریلیا میں بیگم کو سرکاری خزانے سے ماہانہ خرچہ بھیجتے رہے۔ رائے اعجاز ملتان میں ایک خاتون کو سرکاری خزانے سے میرے ذریعے پیسے بھجواتے رہے۔ وعدہ معاف گواہ کے مطابق ایس ایس پی رائے ضمیر 28 لاکھ روپے ماہانہ پٹرول کی مد میں وصول کرتے رہے۔ سابق ڈی پی او گجرات سہیل ظفر چٹھا کو 3 ماہ میں 68 لاکھ روپے قومی خزانے سے ادا کیے۔ گجرات میں سہیل ظفر کی فیملی نے ورلڈ الیکٹرانکس نامی دکان سے 11 لاکھ کی الیکٹرانک اشیاء ایک دن میں خریدی، جس کا بل پولیس فنڈ سے ادا کیا گیا۔ ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا نے سابق ڈی آئی جی احمد مبارک کو سرکاری گاڑیاں الاٹ کیے رکھیں۔ سہیل ظفر چٹھا کے بھائی کو 1.5 لاکھ روپے ماہانہ، بیوی کو 2 لاکھ روپے ماہانہ اور خود 2 لاکھ روپے ماہانہ جیب خرچ سرکاری خزانے سے وصول کرتے رہے۔ گجرات سے پیسے پنڈی بھٹیاں لائے جاتے، بینکوں میں منتقل کیے جاتے اور زرعی انکم ظاہر کی جاتی۔ کامران ممتاز 3 مہینے ڈی پی او رہے، اس دوران میں نے ان کو بھی 25 لاکھ روپے ادا کیے۔ کامران ممتاز کی بیوی کو 50,000 روپے ماہانہ قومی خزانے سے ادا کیے۔ اے سی گجرات نور العین کو پولیس کی گاڑی بطور سیکورٹی دی گئی۔ معروف مہنگی کافی شاپ پر پارٹیز پر اخراجات بھی پولیس فنڈ سے ادا کیے گئے۔ ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا نے امریکہ میں ویزا فیس کا 2,60,000 روپے بھی پولیس فنڈ سے ادا کیا۔ رائے اعجاز نے دھرنے کی آڑ میں کنٹینرز پکڑنے کی مد میں 21 لاکھ روپے بل پولیس فنڈ سے ہڑپ کیا۔ ڈی پی او سہیل ظفر اور کامران ممتاز ہر بل پر جعلی دستخط کرتے رہے۔ مذکورہ شخصیات جعلی دستخط کرنے کے ماہر ہیں۔ 24 نومبر 2016 کو سہیل ظفر نے مجھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ مجھے رپوش ہونے کے لیے کہا گیا۔ میری جان بخشنے کے لیے بھی 45 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ میری اور اکاؤنٹنٹ برانچ کے رمیز کی پراپرٹی بھی جعل سازی سے بیچی گئی۔ رائے ضمیر نے پولیس ویلفیئر اسپتال کے نام پر گجرات کے شہریوں سے 3 کروڑ 27 لاکھ روپے ہتھا لیے۔ یاد رہے، سابق ڈی پی او گجرات رائے اعجاز سمیت کامران ممتاز نیب کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ سابق ڈی پی او رائے ضمیر کا تاحال مفرور ہیں۔ سابق ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا قبل گرفتاری ضمانت پر ہیں۔ اور یہ خبر ہمیں بھیجی ہے تنویر بھائی نے، جو ڈرائیونگ لائسنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ڈی پی او کے آفس میں، اور انہوں نے یہ ساری خبر جو ہے، جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ایز اے اکاؤنٹنٹ رضوان اشرف کام کر رہا تھا، اس کے تھرو یہ بھیجی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ نیب کے آفس سے پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں پوسٹ موصول ہوئی، یہ بھی ڈی پی او آفس سے ہمیں موصول ہوئی۔ تنویر بھائی نے، جو ڈرائیونگ لائسنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھیجی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے پر پولیس نے شیعہ ذاکر کو سٹیج سے ہی اریسٹ کر لیا، اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے سامنے ہے اس وقت، جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، وہ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ یہ کسی چینل سے انہوں نے ہمیں بھیجی۔ میں بھی تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی اچھی رائے جو ہیں وہ بھیجتے رہیں۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے دوران شہر بھر میں ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کے تحفظ کی ضامن لاہور پولیس، کیپٹل سٹی پولیس لاہور کی طرف سے یہ ہمیں موصول ہوا ایک پوسٹ، جو آپ ناظرین اس وقت سکرین پہ
دیکھ پا رہے ہیں، جس میں ڈبل سواری کے بعد اوپر بینڈ کی ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے، بہت ہی ہر دل عزیز ہمارے صدا میسج ٹی وی کے روح رواں بہت لبید غزنوی صاحب ہیں۔ انہوں نے بہت ہی پیارا ہمیشہ سے ہی تحریر لکھی، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، گھر میں پڑی اس لاش سے ڈر لگتا ہے جس کے آگے بیٹھ کر میری ماں روئے گی، گھر سے نکلتی اس میت سے ڈر لگتا ہے جو میری بہن کو دروازے کے چوکھٹ پہ روتا ہوا چھوڑ کے یہ در پار کر پائے گی، قبرستان میں بنے اس قبر سے ڈر لگتا ہے جس پہ ہاتھ رکھ کے میرے بھائی اپنے آنسو ضبط کر کے دل میں اتاریں گے، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، اپنے سے جڑے ان رشتوں کو تکلیف دینے سے ڈر لگتا ہے جو میرے مرنے پہ ان کو ملے گی، اور مجھے اپنے سے جڑے اور جڑنے والے کسی بھی رشتے کو تکلیف نہیں دینی، بس اللہ جی مجھے جینا ہے، ان کے ساتھ مجھے سارے جہاں کی خوشیاں ان کی جولیوں میں ڈالنی ہیں، مجھے بانٹنی ہیں ان کے ساتھ ساری بہاریں، ساری خوشیاں، اللہ جی میرے ان تمام رشتوں کو اور مجھے ایمان والی زندگی دے، وافر حلال رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نجم الاسرار غزنویہ، بہت ہی پیارا ایک پوسٹ، بہت ہی اچھا ایک پیغام۔ اس کے بعد حافظ محمد صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ جو اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے، میں اس کو آن کرتا ہوں تاکہ ناظرین اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ یہ کاپی رائٹس کے اصول کی خلاف ورزی ہے، اس لیے میں اس کو مکمل نہیں چلا پایا، اور اسی طرح صابر شیخ ہیں، انہوں نے ہمیں لیفٹ کیا، اور اس کے بعد شوق و سلمان کریم کلائنٹ ہیں گلبرگ سے، انہوں نے اپنا سیکورٹی کوڈ چینج کیا۔ اس کے بعد حافظ محمد صاحب نے ایک اور ویڈیو ایک پوسٹ بھیجی، حکومت پنجاب کی طرف سے عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس نقشہ کے اندر لکھے ہوئے تمام موضع گاؤں علاقے سیلاب کا نشانہ بنیں گے، فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقلی کو یقینی بنایا جائے، تاخیر ہرگز نہ کی جائے۔ بلند درجے کا سیلابی ریلہ 29 اگست 2020 بوقت 10 بجے دن بہوانا کو متاثر کرے گا، کل سے بوجہ محرم الحرام موبائل سروس بند ہو جائے گی، لہٰذا فوری طور پر تمام کو مطلع کیا جائے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو کلپ اور انہوں نے ہمیں سینڈ کیا جو غالباً یہ میں تمام ناظرین کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ ہمارے دا میسج ٹی وی پہ چلے جائیں، دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ کے لنک پہ جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے پھر آپ اس ویڈیو کو دا میسج ٹی وی واٹس ایپ گروپ میں دیکھ پائیں گے۔ اور اسی طرح نوٹ ہے 10 محرم روزہ کے ساتھ 9 یا 10 محرم کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ اوقات شہر اور افطار قاری محمد عباس صاحب نے بھیجے ہیں، صرف لاہور اور اس کے گرد و نواح کے لیے۔ اس کا ٹائم بھی انہوں نے بتایا کہ سحری کا وقت 4:10 پہ اور افطاری کا 6:32 ہے، اور 9 محرم کا اور 10 محرم الحرام کا 4:11 پہ سحری ختم ہوگی اور 6:30 پہ افطاری ہے۔ اسی طرح 11 محرم الحرام کو 4:12 پہ سحری کا اختتام ہوگا اور افطاری 6:29، یہ ایک منٹ کا فرق ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے لیے ہے۔ عبدالقیوم غزنوی صاحب کی ایک اور پوسٹ ہمارے موصول ہوئی جو غالباً وہ ہمیشہ ہمیں اچھی اچھی پوسٹ بھیجتے رہتے ہیں، یہ قتل ناحق کے متعلق ہے۔ جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس کے بعد مشکات المصابی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4320۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں صرف وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی بوسکی وغیرہ کے کپڑے جو ریشم سے بنتے ہیں۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ اور عبدالکریم غزنوی صاحب کے ایک اور پوسٹ ہے، ایک سکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ امتحانی مرکز میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا بھی اسی سینٹر میں امتحان دے رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کہتا ہے کہ ایک دن موقع پا کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس دن اسلامیات کا پرچہ تھا۔ اس نے ایک سوال دکھایا کہ کوئی سے 3 اولو العزم پیغمبروں کا نام لکھیے گا، جواب چاہیے۔ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح رازداری سے اسے ایسے جواب لکھوا دوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کام بھی ہو جائے، ورنہ اچھی خاصی بدنامی ہو جانی تھی، اور وہ بھی اسلامیات میں۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ جواب میں اپنے تینوں ماموں کے نام لکھ دے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے تینوں ماموں جن کے نام ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں۔ اگلے راؤنڈ میں جب میں نے پیپر دیکھا تو لڑکے نے جواب میں لکھا تھا ماموں گڈو، ماموں ٹونی اور ماموں گوشی۔ اور اس کے بعد بارہ خان صاحب ہیں، یہ ریڈر ہیں سیشن کورٹ، سیشن جج صاحب کے، اور انہوں نے ایک ہمیں ویڈیو کلپ بھیجا ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ ایک پوسٹ تھی، اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ابھی جب اس کو ہم باقی پریس کلب کے دوسرے گروپس کے اندر شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی صداقت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان لوگوں نے ان لوگوں کو اس طرح کیوں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں ویڈیو کلپ بھیجی ہے آصف بھائی نے، جو ٹی ایل پی سے جن کا تعلق ہے، تحریک لبیک پاکستان سے۔ انہوں نے غالباً علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا کوئی ویڈیو کلپ ہے جو ہمیں سینڈ کیا ہے، میں وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ عمران خان نے بکواس کیا ہے حضور کے بارے میں، ہاں جی، حضور کے بارے میں بکواس کیا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو بتا نا، تجھے مست کس چیز نے کیا ہوا ہے؟ تو اتنا بے باک ہو گیا ہے، اور تو اتنے تیرے پاس ہے کیا؟ تو ایک لفظ بھی مودی کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ تیرے ہوتے ہوئے کشمیر کی بچیاں رڑ گئی،
कश्मीर के नाम पर सारी जिंदगी तुमने खाया और कश्मीरियों पर मुश्किल वक्त आया तो तुम दम दबा के अंदर बैठ गए। तेरे पास है क्या? तू बक बक करता है रोजाना। तुझे 1000 बार हम कह चुके हैं तू अपनी बक बक बंद कर। तेरे दौर में तो मरीज भी मर गए अस्पतालों में, तो इससे बड़ा बदबख्त कौन है कायनात में? तू होता कौन है? कभी तू सहाबा के बारे में बात करता है, कभी माले गनीमत के बारे में बकवास करता है, कभी कहता है हुजूर नऊज़ बिल्लाह जो है वो बिजनेसमैन थे। ये तो हुजूर के नामों में से है ही कोई नहीं। तूने यूरोप के गंद पड़ा है ना, तो वो गंद अपने अंदर रख। अगर हुजूर के बारे में कभी कोई बात करनी है तो पहले अहमद रजा को पढ़, फिर मुजद्दिद अल फिसानी को पढ़, हाँ जी, दादा अली अजमेरी को पढ़, फिर चलते चलते सिद्दीक अकबर की सीरत पढ़। फिर तुझे पता चले कि हुजूर का मकाम है क्या, गर्मी है, हंगामा है, या फिर तू बार बार मेरी रीस नाल तू पढ़, फिर मुजद्दिद अल फिसानी को पढ़, हाँ जी, दादा अली अजमेरी को पढ़, फिर चलते चलते सिद्दीक अकबर की सीरत पढ़। फिर तुझे पता चले कि हुजूर का मकाम है क्या, गर्मी है, हंगामा है, या फिर तू बार बार मेरी रीस नाल तू लोगों ने कहना इकबाल पढ़ो पढ़ाओ, इकबाल पढ़न पढ़ाने वास्ते भी उतनी गैरत चाहिए। हाँ, मुझे पता ही नहीं है किसी बात का, तू बक बक ऐसी करता रहता है। तू क्या समझता है कि तू तेरा भी अंजाम हो है? तो जो तू अपने अंजाम तो बेखबर है। तेरे तो पहले कितनी दुनिया आई, तख्तों के कितनी दुनिया बैठी, बात भी बत्ती कितने ने बैठा है। तू अपने अंजाम तो बेखबर है। और फिर एक गुनाहगार होना और बात है। जितना बड़ा मैं 1000 बार ये गल कर चुका, लेकिन तेरे अंदर कोई ऐसा दिमाग खन्नास और कीड़ा है जेड़ा तू एक्सपोर्ट के शाला तू ना ही पढ़िया होगा, एक्सपोर्ट पढ़ के तू ना दिए बोलियां बोलना हुजूर के बारे और बगैर एहतियात तो तेरे मुंह में जो आंदा तू बक बक की जा रहा है। तू भी समझना कि तेरे सामने साड़ियां दर्दना है नहीं रसूलुल्लाह वास्ते। हाँ, हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। ये क्या बातें तू करता है? तुझे समझ ही नहीं है। तू हर बात में आता है दरमियान में रसूलुल्लाह की बात को, और तू कहता है कि बंदे का बियन ऊंचा होना चाहिए। हुजूर का बियन तू की समझदा है? हुजूर इक्तिदार वास्ते सारा कुछ कीता है। हुजूर इक्तिदार वास्ते मक्के से ऐलान किया है, फिर हुजूर ने हिजरत इक्तिदार वास्ते की, फिर हुजूर कदर कीते। यानी समझ ही कोई नहीं किस करती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। क्या बातें आम बंदे को जनाब तू लाता है। तू जेडी टेक्नोलॉजी केड़ी तू टेक्नोलॉजी जेड़ा नाल तू बंदर बिठाया वो टेक्नोलॉजी ने की तरक्की की? टेक्नोलॉजी केड़ा पाकिस्तान में कीता 14 महीने? आज लोग मर गए, ताजर जेड़ा पिट उठे, गरीब पिट उठे, गरीबा के घर चुल्हे बुझ गए। तो तुसी बदमाशियां जो तू बदमाशियां जेड़ियां कर रहे हो तेरा वो बड़ा डाटा है। ये वीडियो क्लिप था जो आसिफ भाई ने हमें भेजा था TLP की, और इमरान खान और फवाद चौधरी के मतलब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के रिमार्क्स थे जो मैंने नाज़रीन के साथ शेयर किए। उसके बाद मुनव्वर अली भाई ने हमें सर्कल ऑफिसर आज़म मनहास ने सिविल जज मोहम्मद अदरीस के हमरा छापा मारा। महकमा एंटी करप्शन कसूर ने DHQ अस्पताल कसूर के एक्सरे टेक्नीशियंस को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक्सरे टेक्नीशियंस सईद अहमद के कब्ज़ा से निशानज़दा नोट बरामद हो गए। सहाफ़ी मेहर अब्दुल मतीन की मदियत में मुकदमा दर्ज, मुलज़म गिरफ्तार, हवालात में बंद कर दिया गया। रिश्वतस्तानी के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये आज़म मिनहास है सर्कल ऑफिसर, उन्होंने हमें शेयर किया मुनव्वर अली भाई ने। उसके बाद एक पोस्ट हमें मिली है, ये है राना आसिफ खान साहब ने भेजी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफ़हूम कुरान, वो बड़ा बख्शिश करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। ऐ मेरे मालिक, हमें हर शर से, हर गुनाह से बचाना, हमें सीधी राह पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाना, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, हमें ज़िंदगी की मुश्किलात में हारने मत देना, हमें अपने रास्ते पर चलते हुए गिरने मत देना। ज़िंदगी के हर मोड़ पर बस तू ही हमारा सहारा है। आमीन या अल्लाह या गफूर रहीम।
اس کے بعد عبدالقیوم غزنوی صاحب نے مسکرائیے، مسکرانے سے فیس ویلیوز بڑھتی ہیں۔ پروفیسر ایم اے رفرف، ایک جملے کے لطائف، مشتاق احمد یوسفی مرحوم کے قلم سے۔ ہر آدمی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اس کو سمجھتی ہے، اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے۔ ہر عورت اتنی بری نہیں ہوتی جتنی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فوٹو میں نظر آتی ہے، اور اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی فیس بک اور واٹس ایپ پہ نظر آتی ہے۔ آج کل صابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کھانا ہے یا ان سے نہانا ہے۔ دودھ بادام اور انڈے سے بنا، بس ذرا سا لکس۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر سلاد کھانے سے وزن کم ہوتا ہے تو ایک بھی بھینس موٹی نہیں ہوتی۔ بے شک دکھ حالات اور بیوٹی پارلر انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ خواتین کو کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ اس کے ہاں گئی تھی، ایک پلیٹ اس کے یہاں گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ شکر ہے شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں 2 لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری ہوتا۔ لوگ پتہ نہیں کیسے پرفیکٹ لائف گزار لیتے ہیں۔ ہمارے تو ناشتے میں بھی کبھی پراٹھا پہلے ختم ہو جاتا ہے اور کبھی انڈا۔ ہم پاکستانی واحد قوم ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک تو دینا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق سکون صرف اس گھر میں ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ چارجر موجود ہوں۔ جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہیں، وہ بیوی صرف ڈرامے کی آخری قسط میں پائی جاتی ہے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دیتی ہے۔ آج کل کے چھوٹے بچوں کو بھی کوئی کام کہو تو آگے سے کہتے ہیں پھر موبائل دو گے نا۔ پاکستان میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے، پر اصلی گھی نہیں نکل سکتا۔ 99% پاکستانیوں کو وچلی گل جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ہم نے ان سب دکانداروں کی لسٹ بنائی جن کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک ادار بند ہے۔ ایمبولینس ہو یا بارات، دونوں کو جلدی راستہ دے دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ صرف 99% پھپھیوں کی وجہ سے ساری پھپھو بدنام ہیں۔ کتنی عجیب دنیا ہے کہ جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتی، جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ مرد واقعی عظیم ہے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی اکیلا بیٹھ کر ہنسنا چاہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس پر کوئی بھوت یا پریت کا سایہ ہو۔ آج کوئی اکیلے میں بیٹھ کر ہنستا ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی سینڈ کرو نا، کیا آپ نے دیکھا ہے۔ اس طرح منور بھائی نے ایک ہمیں ویدر ایڈوائزری دی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 29 تاریخ کو خطرناک فلڈ آ سکتا ہے، اور دیپال پور سے نور نواز بھائی نے ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا، اور اس پہ امیر فاروق بھائی نے لکھ کے بھیجا کہ یہ دیپال پور میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور عبدالقیوم غزنوی صاحب نے جو پوسٹ ہمیں بھیجی ہے وہ آخری ویڈیو کلپ کی صورت میں، وہ بھی آپ سن لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ویڈیو کلپ دیکھیں اور یہ 72 ہیں کیا بات ابھی 10 منٹ کلوز کر رہی ہے۔ 12 کا نام لے سکتا 12 کون بھائی 12 کون ہے کہ بھائی 12 تو ہمارے امام ہیں، جب حضور فیصلہ کر لیتے ہیں 12 ہے کون، یاد رکھیے گا۔ سوال تیرا جواب میرا، بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو بھائی بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم
محمد، یہ محمد کون ہے؟ بیٹا ابو بکر کا ہے، پالا علی جل مرتضیٰ نے ہے، اور نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، جب کوئی آنے والا کہتا جناب علی سے یہ محمد کون ہے، تو جناب علی جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے۔ یہ میرے بھائی کون ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھی، پہلا بیٹا عبد الرحمن، دوسرا بیٹا عبداللہ، تیسرا بیٹا محمد۔ عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے دو، بڑا عبد الرحمن، چھوٹا محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما، اسما پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا، ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے دونوں کا آپس میں ہوا نکاح، تو اللہ نے ان کو دی بیٹی، نام رکھا ام فروا۔ یہ ام فروا کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے، اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا، تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جناب علی کے پڑپوتے کو جو بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسی کے پیدا ہوا 12واں امام۔ پوچھو 12واں امام کون ہے؟ کہتا نام محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے۔ پوچھو بنیت کیا ہے؟ کہ تیری اپنی کتاب النجم الثاقب میں علامہ نوری طبرسی نے لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، اور بنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ بنیت اس کی، ان سے پوچھا 12واں امام کون؟ کہتا امام محمد مہدی۔ امام مہدی کا ابو کون؟ کہتا امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کا ابو کون؟ کہتا امام نقی۔ امام نقی کا ابو کون؟ کہتا امام تقی۔ امام تقی کا ابو کون؟ کہتا علی رضا۔ علی رضا کا ابو کون؟ کہتا امام موسیٰ قاسم۔ موسیٰ قاسم کا ابو کون؟ کہتا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کا ابو کون؟ کہتا امام محمد باقر۔ پوچھو امام باقر کی گھر والی کون؟ امام جعفر کی میرے بھائی اماں کون؟ جواب ملے گا ام فروا۔ ام فروا کی اماں کون؟ امام جعفر کی نانی کون؟ امام باقر کی ساس کون؟ کہتا سیدہ اسما۔ پوچھو اسما کا ابو کون؟ کہتا عبد الرحمن۔ پوچھو عبد الرحمن کا ابو کون؟ اب یہ کیسے بتائے؟ اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر 12واں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہے اسے ام فروا کہتے ہیں، اور ام فروا جس کی اولاد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا ہم علی والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں۔ اتنی سی گزارش ہے کربلا کی دھرتی کے حوالے سے، ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اشتہار لے کے جائے گا قیمت کتنی، اچھا غلط ہے ممکن کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ خطیب صاحب خود اشتہار لے کر آئے ہیں، ان کا میرے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ کربلا کی دھرتی میں کٹنے والے کربلا کے شہید کتنے؟ چلیں اب سنی ہے تب بھی شیعہ ہے تب بھی جا کے اپنے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن بھی رکھو، غازی عباس کا علم بھی رکھو، کہ خدا کے لیے صحیح صحیح بات بتا کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں۔ کتنا ظلم کرتے ہو آل محمد کے ساتھ کہ بھائی 72 شہید 72 شہید 72 شہید، تابوت اٹھے تو 72 کے، نعرے لگے تو 72 کے، جنازہ اٹھاؤ تو 72 کے، مجلس پڑھو تو 72 کی، سلام کرو تو 72 کو۔ بھائی ان کا قصور کیا ہے جو آل محمد کے افراد ہیں؟ یاد رکھیے گا کتاب 72 ستارے لکھنے والا علامہ نجم الحسن قراربی ہے، کتاب کا ٹائٹل 72 ستارے، لیکن 72 شہید وہ ہیں کہ جن کا تعلق خاندان نبی کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے خاندانوں کے افراد ہیں، اور 23 افراد وہ ہیں جن کا تعلق پاک پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہے۔ ان 23 کا میرے بھائی آج تعارف کیوں ہوتا؟ ان کا نام کیوں لیتے؟ 72 کرنے والوں سے کیا پوچھو حضور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہی ہے۔ آج بتائے گا بھائی کہ کربلا کے میدان میں جناب علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ جب تک آپ مطمئن نہ ہو حضرت علی
میں سے افراد کتنے ہیں، ان میں حافظ قرآن کتنے ہیں، ان میں حدیث کے راوی کتنے ہیں، اس میں صحابہ کے تابعین کتنے ہیں، اس میں پیغمبر کے صحابہ کتنے ہیں. اپنی کسی کتاب کا ایک حوالہ بھی نہیں دوں گا. کتاب تیری کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل با منزل لکھنے والا کون؟ الشیخ محمد علی فاضل جامعۃ الکوثر اسلام آباد والوں نے سن 2010 میں یہ کتاب شائع کی. تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین نجفی فاضل کم ہے. الہادی ٹی وی چینل نے اس کتاب کو نشر کیا. ایک کتاب وہ ہے جسے کاروان کربلا کہتے ہیں. لکھنے والا کون ہے؟ ریاض حسین نجفی ہے. ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی زیارات الناہیہ کہتے ہیں. زیارات الناہیہ کیا ہے کہ 12ویں امام نے کربلا کے میدان میں آ کے کن کن شہیدوں کو سلام پیش کیا ہے. ایک کتاب وہ ہے جسے رجال مامکانی کہتے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جسے رجال توسی کہتے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی شہدائے کربلا 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے. ان ساری کتابوں کی چھان بین کیجئے. 72 ستارے کتاب وہ ہے جسے علامہ نجم الحسن قرآنوی نے تحریر کیا ہے. ان ساری کتابوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ میرے بھائی کٹنے والے کون، بچنے والے کون. یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ حضرت علی کا ایک نہیں 9 بیٹے شہید ہوئے. وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. کربلا کی دھرتی کا آخری شہید کون؟ سیدنا حسین بن علی. لیکن جلال عیون والے صاحب نے لکھا کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلا شہید کون؟ اس کا نام لکھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام